عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ معززین مجلس، اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ماہانہ اجلاس میں حکمت کے موتی بکھیرے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ حکیم فیاض احمد چوہان صاحب اور پیارے بھائی نصر اللہ اولک صاحب، انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا عرض کروں۔ کوشش کرتا ہوں کہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے مختصر لمحات چرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بات دردوں سے اٹھراہ تک پہنچی، جیسا کہ بھائیوں نے بتایا کہ دبانے سے اگر درد ہو تو وہ اعصابی ہے، دبانے سے اگر درد ہو تو وہ عضلاتی ہے، اگر دبانے سے سکون ہو تو وہ اعصابی ہے۔ اگر مروڑ دار درد ہو یا ٹیس دار درد ہو تو وہ گدی ہے۔ اس میں ایک چیز اور کا بھی اضافہ کرے کہ ذرا سا چھونے سے، بلکہ چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے سے درد ہو تو وہ بھی گدی ہے۔ حرکت سے سکون محسوس ہو، جیسے حرکت کرتا جائے انسان، تو وہ بھی اعصابی ہے۔ اگر تھوڑی سی حرکت کرنے سے آگے چلا نہ جائے تو وہ بھی عضلاتی ہے، اور چلنے سے اگر سانس اکھڑ جائے تو وہ بھی گدی ہے۔ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ جب بات اٹھراہ کی ہوتی ہے تو ہم صرف ایک ہی اٹھراہ کی بات کرتے ہیں، لیکن کچھ اشارے اور قسم کے اٹھراہ پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ اگر آپ اٹھراہ کا باب اور اس کے علاوہ عورتوں کے امراض کے باب پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ایک کالا اٹھراہ بھی ہے۔ جیسا کہ ہم پیلے یرکان کو اکثر جانتے ہیں، کالے اٹھراہ کو بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی پچھلے دنوں سے کافی کچھ عرصے سے مشہور ہو چکا ہے، لیکن یرکان ابیض اور یرکان اخضر کو نہیں جانتے کیونکہ وہ کبھی دیکھا نہیں۔ اسی طرح اٹھراہ بھی، کالا اٹھراہ بھی ہوتا ہے اور سفید اٹھراہ بھی ہوتا ہے۔
انہی کو ترتیب کے ساتھ سمجھتے ہوئے سمجھ لیں کہ یہ 18 جو کالا ہوتا ہے وہ عضلاتی اور گدی، پیلا اور آتش کی وہ سفید 18، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اب آگے بڑھتے چلے جائیں، کوئی بھی مرض جب جو کہ آگے بڑھنے والا ہو، جو آگے بڑھنے والا ہو، وہ سمجھ لیں کہ وہ تحلیل کے امراض میں شامل ہے۔ جیسے ہیضہ ہے، اعصابی گدی سے شروع ہوتا ہے، اعصابی عضلاتی میں اخراج شروع ہو جاتا ہے، عضلاتی اعصابی میں ریا پیدا ہو جاتی ہے، عضلاتی گدی میں انتہائی خشک ہو جاتا ہے، گدی عضلاتی میں کڑوی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا علاج کہاں؟ تریاک 6 سے ہوتا ہے۔ پھر اس کا علاج تریاک 6 سے ہوتا ہے۔ کون سا تریاک 6؟ صابر صاحب نے بتایا جس میں افیون بھی پڑتی ہے، تحقیقات المجربات میں۔ جو مرض آگے بڑھنے والا ہو وہ تحلیل پیدا کرتا ہے۔ اب تحلیل کس میں ہوتی ہے؟ ہمیشہ جب تحلیل پیدا ہوتی ہے تو عضلات متاثر زیادہ ہوتے ہیں۔ جب بھی تحلیل پیدا ہوتی ہے تو عضلات زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل کہ کسی بھی بخار میں انسان کے جسم سے گوشت کم ہو جاتا ہے، اسی طرح ہیضے میں بھی انسان سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، اسی طرح ٹی بی میں بھی انسان سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ جو امراض ہے آج کل جس کو ہم کرونا کا نام دے رہے ہیں، اس میں بھی دیکھیں کہ انتہائی ضعف قلب شروع ہو جاتا ہے اور انسان لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے، تھوڑا سا بخار چڑھتا ہے تو کمزوری بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ سب سے جلدی بخار اتارنے کا طریقہ کرونا کا یہی ہے کہ مریض کو صرف کیوے پہ رکھا جائے، صرف کیوے پہ رکھا جائے، کیوا دیتے جائیں، آدھے گھنٹے بعد دیتے جائیں۔ جب بخار اتر جائے گا مریض کمزوری محسوس کرے گا۔ جب مریض یہ کہے گا کہ بخار تو اتر گیا پر کمزوری بڑی محسوس ہو رہی ہے، اور کیوا کون سا ہے؟ سونڈ ملٹھی زیرہ یا ادرک ملٹھی زیرہ، بس دیتے جائیں، بخار اتارتے جائیں۔ تقریباً 3 گھنٹے سے لے کر، بلکہ کچھ مریضوں کو تو پہلے کیوے سے بخار اتر گیا 1 کپ پینے سے۔ کچھ مریض جو وینٹیلیٹر کی طرف جا رہے تھے وہ 12 گھنٹے کے بعد بھی بخار اترا ان کا۔ جب بخار اترتا ہے تو مریض انتہائی ضعف کا شکار نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کمزوری بہت ہے، بخار ٹھیک ہے، باقی طبیعت ٹھیک ہے۔ اب جب ضعف محسوس کرتا ہے تو سبزی کا شوربہ دے دیں، اسی وقت توانائی شروع ہو جاتی ہے۔ سبزی کدو، ٹینڈے، کالی توری، ٹینڈیاں، شلجم، یہی سبزیاں ہماری 5-6 نمبر مسالہ اور 5-6 نمبر سبزیاں، اسی کا شوربہ پلاتے ہی ذوق ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کہوے میں رد و بدل بھی کرتے ہیں، کبھی ادرک کی جگہ سونف، کبھی شہد کی جگہ شربت بنفشہ، اور کچھ زیادہ مسئلے مسائل نہیں ہیں، بس یہ کبھی بیشی کرنی پڑتی ہے۔ کھانسی زیادہ ہو تو شربت بنفشہ ڈال دیا۔ اب کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مریض کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں ہوا گیس بھی ہے۔ اب ہوا گیس جب ہوتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں یہی کرتا ہوں، اجوائن پودینے کا کہوا 7 ملٹھی شہد ڈال کے پیو، بخار پھونک کے چڑھتا ہے، تیز بخار ہو جاتا ہے۔ جب بخار چڑھ جائے پھر وہی پہلے والا کہوا، ادرک ملٹھی اور زیرہ، بخار اتر جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ یہ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ پیناڈول دیتا ہے اور ملیریا کی دوائی دیتا ہے۔ جب ملیریا کی دوائی دیتا ہے اور پیناڈول دیتا ہے تو پیٹ میں ہوا گیس شروع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں کھاؤ، لسی پیو، وہ لسی پینے سے مزید بگاڑ آتا ہے، ریشہ جم جاتا ہے۔
تو سانس میں تنگی مزید بڑھ جاتی ہے. پہلے اس کی ہوا گیس ختم کرو، جب بخار اچھی طرح چڑھ جائے آگے. دوائی کون سی؟ صرف لسانی دیتا ہوں اور کچھ بھی نہیں. ہاں ایک مرتبہ میں نے لسانی کے ساتھ صرف ایک مریض کو لسانی کے ساتھ کست شیریں اکسیٹانسل دی تھی، دوسرے مریض کو نہیں دی. ایک مرتبہ لسانی کے ساتھ شدید 5 دی تھی. ورنہ یہ اکیلی جو دوائی ہے نا لسانی، یہی کام کرتی رہتی ہے. کسی چیز اور دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی آج تک مجھے. سینکڑوں کی تعداد میں مریض ٹھیک ہو چکے ہیں جو ڈاکٹروں سے بھاگے ہوئے، بلکہ یہاں تک کہ ایک مریض کو انہوں نے کہا کہ ابھی فوری وینٹیلیٹر پر چڑھو، لیکن وہ بھاگ کر میرے پاس آ گیا رات 10 بجے. جس کو وہ وینٹیلیٹر پر چڑھا رہے ہیں وہ بیچارہ رنگ اڑا ہوا اس کا، تو ٹوٹی پھوٹی سڑک پر 100 کلومیٹر موٹر سائیکل پر سفر کر کے میرے پاس آیا. اسی وقت لسانی کی ایک خوراک دے دی، کچھ سہارا ہوا. لسانی باندھ کر ہفتے کی دی، اس کے بعد 2 ہفتے کی دوائی پھر لسانی دی. اس کی اس پچھلے جمعے ہم کھگرے تھے، میں جمعہ پڑھنے گیا تھا، پیچھے ایک لڑکا تھا، اس نے کال اس کی سنی کہ میری رپورٹ نیگیٹو آ گئی ہے. کھانے کے لیے صرف سبزیوں کا شوربہ اور کچھ نہیں، کوئی روٹی نہیں دی. پہلے روزانہ میرا وہ دماغ کھایا کرتا، رات کو بھی دن کو بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، میری بات سنو. میں نے کہا یار میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تیری باتیں سنتا رہوں. پھر بھی 2 4 5 10 منٹ وہ روزانہ صبح شام لیتا تھا. 10 منٹ صبح لے لیے، 10 منٹ شام کو لے لیے. مطلب یہی تھا کہ گھر والے بھی اس سے بات نہیں کرتے تھے. وہ اکیلا اندر قید تھا کمرے میں، تو وہ فون پر مجھ سے رابطہ کر لیتا. تو اس کو ڈانٹتا بھی کہ اپنے ذہن اپنے دماغ سے یہ وہم نکالو، تم کورونا سے نہیں مرو گے، خود مر جو تو وہ علیحدہ بات ہے، کہ وہم کر کے یا خوف سے مر جو وہ علیحدہ بات ہے، کورونا سے نہیں تم مر سکتے. اب اس کی رپورٹ بھی نیگیٹو آ چکی ہے. میں نے کوئی اکسیر نہیں دی اس کو، کوئی تریاک نہیں دیا، کچھ بھی نہیں سوائے لسانی کے. اور یہی کیا کبھی اس کو یہ بھی اس کی تشفی کے لیے، کبھی اس کو شہد ڈال دیا، کبھی اس کو شربت بنفشہ ڈال دیا، بس اتنا. اب ساتھی جو ہے نا وہ ایک بار بار ایک نقطے پر پھنسے ہوئے ہیں. اس کے لیے عرض کرتا ہوں کہ نبض، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ نبض ایک ہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مقدار نبض. یہ ہے اصل نبض. اس کے علاوہ باقی جتنی اجناس ہیں اسی کو سمجھنے کے لیے ہیں. یہ ہے اصل نبض. ہم نے مقام دیکھنا ہے. مقدار نبض میں کیا دیکھنا ہے؟ مقام. مشرف یا مشرف، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. اصل میں یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بلندی. ہاں جی. مشرف طویل، یہ آپ کو پتا ہے، یہ لمبائی کے رخ پر اس کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ قصیر یعنی چھوٹی، اس کو بھی لمبائی کے رخ پر دیکھنا ہوتا ہے. یہ منخفض یعنی نیچے.
بس یہی نبض ہے کہ یہ مقام کے لحاظ سے آپ دیکھنا ہے آپ نے کہ مقام کیا ہے، اس کی طوالت کتنی ہے، اوپر ہے یا نیچے ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے آتی ہیں دو اجناس جن کو ہم کہتے ہیں زمانہ حرکت اور زمانہ سکون۔ یہی اجناس سب سے مشکل بنی ہوئی ہے تمام اطباء کے لیے۔ اب آگے زمانہ حرکت۔ ٹھیک ہے جی، اب زمانہ حرکت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ٹھوکر لگتی ہے نا، یہ ٹچ ہونے کا جو ٹائم ٹیبل ہے، ٹچ ہونے کا جو ٹائم ہے، اس کو کہتے ہیں زمانہ حرکت۔ اب زمانہ حرکت جو ہے اس میں اجناس سری اور بقی۔ ٹھیک ہے جی، اور معتدل۔ سری، معتدل اور بطی۔ اسی طرح اس کو دیکھ رہا ہے، اس سری کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مشرف کے ساتھ۔ جو مشرف ہوتی ہے وہ اکثر سری ہی ہوتی ہے، اکثر سری ہی ہوتی ہے۔ اب معتدل جو ہے وہ سری اور بطی کے درمیان، یعنی نہ اس میں زیادہ صورت ہے نہ اس میں بطی پن ہے، سست نہیں ہے، یہ درمیانی ہے۔ اب سری کو سمجھنا پڑتا ہے، سری کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ ٹھوکر جب لگتی ہے نا، لگتے ہی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اس ٹائم ٹیبل کو زمانہ حرکت کہتے ہیں۔ اب اگر کم سے کم ٹائم، ٹھوکر لگنے کا جو ٹائم ہے، یہ ٹائم جس کو ہم سرعت کہتے ہیں، ایسے ہی سمجھ لیں۔ اب دوسرا ٹائم اس میں کیا ہے؟ سرعت کی ضد بطی۔ اب دیکھیں نقطہ لگنے میں ٹائم زیادہ لگا یا لائن لگنے میں زیادہ ٹائم لگا؟ اب یہ بطی ہے، معتدل۔ پہلے نقطہ لگنے میں کم ٹائم لگا، پھر معتدل میں کم ٹائم لگا، اب بطی پن میں زیادہ ٹائم لگا۔ ایسے ہی لگتی ہے جس طرح سانپ ٹھوکر مارتا ہے، کتنی تیزی سے وہ کاٹتا ہے، کاٹتے ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے، خود کو بچاتا ہے۔ اسی طرح یہ سری نبض لگتے ہی پیچھے ہٹ جاتی ہے، اتنی تیزی سے کہ آپ اس تیزی کی حرکت کو جج نہیں کر پاتے۔ اگر اس حرکت کو آپ سمجھ لیں تو سرعت اور سری نبض آپ کے گھر کی لونڈی اور نبض کے راز آپ پر منکشف ہو جائیں گے۔ یہ زمانہ حرکت کو سمجھنے سے آپ کو عضلاتی گدی اور اعصابی نبضوں کی اچھی طرح پہچان ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں دوسری یہ سمجھ لیں کہ یہ نقطہ لگنے کا ٹائم ہے، یہ جو ٹھوکر ہے نا، اس کے ٹائم کو سمجھنا زمانہ حرکت ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ یہ ٹھوکر لگنے کا، یہ ٹچ ہونے کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ زمانہ حرکت ہے۔
اس کا تعلق صرف ٹھوکر کے ٹائم سے ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں یہ ٹھوکر لگنے کے ٹائم سے ہے زمانہ حرکت کا تعلق. ٹچنگ ٹائم. اب دوسری چیز ہے, دوسرا زمانہ سکون. یہ لے زمانہ سکون کیا ہے؟ دو ٹھوکروں کے درمیان جو وقفہ ہے, دو ٹھوکروں. اب اس کا ٹھوکر کے ٹائم سے کوئی تعلق نہیں. کیا کہا ہے میں نے؟ دو ٹھوکروں کے درمیان جو وقفہ ہے, ٹائم ہے, اس ٹائم کو جج کرنے کا نام ہے زمانہ سکون. اس کا ٹھوکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب اس میں کیا آتا ہے؟ متفاوت, معتدل اور متواتر. اب دو ٹھوکروں کے درمیان جو وقفہ ہے, اس وقفے کو سمجھنے کا نام ہے زمانہ سکون. اب ابھی کچھ اجلاس شروع ہونے سے پہلے میرے کان میں آواز پڑی کہ نبض میں وقفہ بھی زیادہ ہے اور متواتر بھی ہے. یہ بات ناممکن ہے. وقفہ بھی زیادہ ہو اور متواتر بھی ہو, یہ ناممکن ہے. اب میں متفاوت کے مثال لا رہا ہوں. یہ ہے ٹھوکروں کے درمیان وقفہ. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب معتدل آ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی متفاوت کتنا ٹائم زیادہ ہے درمیان. اب معتدل میں کتنا فرق آ گیا. اب متواتر یعنی دو ٹھوکروں کے درمیان میں وقفہ بہت ہی کم ہو گیا. کتنی ٹھوکریں ہو گئی؟ یہ ٹائم ٹیبل ہے. اگر 1 منٹ میں مرد کی کتنی ٹھوکریں لگیں گی نبض کی؟ معتدل 72 76. تو عورت کی معتدل کتنی ٹھوکریں لگے گی؟ ہاں 10 ٹھوکریں زیادہ عورت کی ہوتی ہیں. 10 ٹھوکریں زیادہ ہوتی ہیں. کیوں؟ عورت کی کتنی ٹھوکریں؟ مرد کی بچے کی جو شیر خار بچہ ہے اس کی ٹھوکریں 100 کے قریب ہوں گی, اور جو اور چیزیں کھانا شروع کر دے گا اس کی کم ہوتی جائے گی. اور اگر ماں کے پیٹ میں ہو تو 150 کے قریب بھی ہو جاتی ہے. اس سے یہ بھی آپ کو پتا چلے گا اگر آپ حساب رکھیں گے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے.
بچی ہوگی تو اس کی ٹھوکریں زیادہ ہوگی، بچہ ہوگا تو اس کی ٹھوکریں کم ہوں گی۔ یہ عمل اس کو سمجھ لیں آپ، متواتر کیوں عورت کی ٹھوکریں زیادہ ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ عورت کی نبض متواتر ہوتی ہے، عورت کی نبض متواتر ہوتی ہے۔ میں اکیلی جنس بتا رہا ہوں، کیوں اکیلی بتا رہا ہوں؟ کہ عورت کی اپنی زندگی نہیں ہوتی، عورت کی نبض اپنی نہیں ہوتی، اس کی نبض بدلتی رہتی ہے۔ مرد کی نبض جوان صحت مند کی نبض عضلاتی غدی ہوتی ہے، بچے کی نبض صحت مند بچے کی اعصابی غدی ہوتی ہے، معتدل نبض۔ عورت کی نبض صحت مندی کی حالت نارمل حالت میں غدی اعصابی ہوتی ہے۔ صحت مند عورت کی جو صحت جس کی اچھی ہو اس کی نبض غدی اعصابی ہوتی ہے۔ اب عورت غدی اعصابی، عورت غدی اعصابی اپنی معتدل نبض میں کب؟ جب نہ مینسز ہو، نہ حاملہ ہو، نہ کوئی تکلیف ہو۔ عام صحت کی حالت میں عورت کی نبض غدی اعصابی ہوتی ہے۔ پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نرم گرم اور ملائم۔ کیا کہیں گے؟ نرم گرم اور ملائم، جو مرد کو قوت بخشتی ہے، مرد کی صحت کا خیال رکھتی ہے، شرم و حیا والی ہوتی ہے، بوڑھے کو جوان کرتی ہے، بوڑھے مرد کو جوان کرتی ہے۔ یہ صحت مند عورت کی نشانیاں ہیں۔ اب مینسز کے دوران مینسز کے دوران غدی عضلاتی، عضلات کے ساتھ تعلق شروع ہو جاتا ہے اور غدی عضلاتی ہو جاتی ہے۔ اب جب مینسز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ غدی اعصابی ہو جاتی ہے، نہا لیتی ہے، غدی اعصابی ہو جاتی ہے، اور جب حمل ہوتا ہے تو فوراً اعصابی غدی ہو جاتی ہے۔ شروع حمل، شروع حمل اعصابی غدی۔ اب جب تقریباً ایک ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے، ایک ہفتہ غدی اعصابی رہتی ہے، اعصابی غدی رہتی ہے، منہ میں متلی، ہلکی نیند اور سستی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور نبض میں ضبطہ آتا ہے، نبض میں ضبطہ آتا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ ضبطہ فترے میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک ہفتے بعد وہ فترے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک ہفتہ فترے کے بعد وہ فترہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ عورتوں کو ضبطہ یہی سمجھ لے کہ فترے کا ادھورا پن، نہ وقفہ اور نہ ہی ٹھوکر مکمل، ضبطہ فترے کا نامکمل حصہ سمجھ لیں۔ ایک ہفتے بعد وہ مکمل ہو جاتا ہے، فترہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد
ایک ہفتہ فترہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ فترہ ختم ہو جاتا ہے اور نبض عضلات کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اعصابی عضلاتی کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر کچھ عورتوں کو متلی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عورتوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ 5ویں 6 مہینے میں بھی متلی آتی ہے، کچھ عورتوں کو آتی نہیں۔ یہ عورتوں کا مزاج کے حساب سے یا خوراک کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن جو اپنی ترتیب پر ہوتی ہیں ان کو پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے متلی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے متلی بڑھتی جاتی ہے پھر قے شروع ہو جاتی ہے، جب قے شروع ہو جاتی ہے پھر وہ اعصابی عضلاتی ہوتی ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اس قے کو ختم کرنے کے لیے، اس قے کو روکنے کے لیے، نشو و نما کے لیے اس کو عضلات کی طرف لے جائیں۔ اس کے لیے جتنی ترش اشیاء ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، پھر وہ عضلات کی طرف جاتی ہے۔ عضلات کی طرف جانے کے باوجود نبض گدی عضلاتی ہوتی ہے۔ عضلات کی طرف لے جانے کے باوجود نبض گدی عضلاتی ہی ہوتی ہے۔ آپ نبض کو دیکھیں گے تو اس میں طوالت آتی جائے گی، عضلاتی پن سامنے ہوگا آپ کے، نبض شرف کی طرف جائے گی مگر ہوگی گدی عضلاتی۔ اگر نبض مکمل عضلاتی گدی ہو جائے یا عضلاتی حسابی ہو جائے حمل کے دوران تو پھر سمجھ لیں کہ بچہ گروتھ نہیں پکڑے گا۔ مکمل عضلاتی ہو جائے بچہ سوکھ جائے گا، بچہ سوکھ جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو طبی زبان میں؟ کرنگ۔ وہ کرنگ کی مریضہ ہوگی۔ عضلاتی ہونے کے باوجود نبض گدی عضلاتی ہوگی۔ اگر مکمل عضلاتی اعصابی یا عضلاتی گدی ہو جائے تو وہ حمل مکمل نہیں ہوگا، گروتھ نہیں پکڑے گا، وہ حمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر عضلاتی گدی ہو جائے گی تو مینسز آ جائیں گے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ یہ جو متواتر زمانہ حرکت اور زمانہ سکون کو سمجھ لیں، پھر نبض کی سمجھ درست آئے گی، ورنہ نہیں۔ ساری عمر آپ غور کرتے رہیں کبھی بھی نبض کی سمجھ نہیں آئے گی۔ باقی جو اجراس ہیں وہ بھی نبض کو ہی سمجھنے کے لیے ہیں۔ پھر ایک جنس وہ ہے جو وزن حرکت جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہے عمر کے لحاظ سے، بلحاظ عمر کہ نبض بلحاظ عمر، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی نبض بڑے کے برابر ہوگی وزن کے اعتبار سے، یا بڑے کی بچے کی طرح ہوگی، یا جوان کی بوڑھے کی طرح ہوگی، یا بوڑھے کی جوان کی طرح ہو۔ اس نبض کو بھی اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر یہ آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ خود زانی ہے یا اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ کیوں؟ اگر بچے کے ساتھ زنا کیا جائے گا تو وہ زبردستی ہی ہوگی، اس بچے کی نبض بوڑھی عورت کی طرح ہو جائے گی۔ بڑی عورت اگر اس کے ساتھ زنا کرتی ہے، اس کے ساتھ زبردستی کرتی ہے، تو اس بچے کی نبض بوڑھی عورت کی طرح ہو جائے گی، بوڑھے مرد کی طرح ہو جائے گی۔ اگر جوان مرد بوڑھی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے یا نکاح کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے جب وہ کثرت جماع کا شکار ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے عورت کو، جب سے میں نے دیکھا ہے تقریباً 20-22 سال ہو گئے ہیں، وہ اسی طرح ہے، کوئی فرق اس عورت کو نہیں پڑا۔ مگر جوان مرد، خوبصورت مرد، وہ ایسے لگتا ہے جیسے 90 سال کا بوڑھا، لیکن ابھی اس کی عمر میرے خیال میں تقریباً 50 سال ہوگی۔ تو عورت کی عمر کتنی ہے؟ 70 سے 75 سال، لیکن وہ جوان مرد تھا، وہ بوڑھی تھی۔ یہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، 90 سال سے بھی زیادہ لگتا ہے اگر اس کو دیکھیں تو، وہ اسی طرح۔ ان اجناس کو سمجھنے سے نبض کے راز کھلیں گے، اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ نبض تو مقدار نبض ہی ہے، اسی سے ہم نے
اوپر نیچے دائیں بائیں سب کچھ دیکھنا ہے، مگر یہ اجناس اس کو سمجھنے کے لیے، جیسے سری ہے وہ بھی عضلاتی نبض میں آئے گی، شرف ہے وہ بھی عضلاتی میں آئے گی، اس کے علاوہ سلب نبض ہے وہ بھی عضلاتی میں آئے گی، لین نبض ہے وہ اعصابی میں آئے گی، لیکن اس کے لوازمات جو ہے وہ پورے کرنے ہوں گے۔ جب تک آپ لوازمات پورے، ہاں نبض ایک پورے پر آ رہی ہے تو ہم حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ گدی نبض ہے، اور ہوتی بھی گدی ہے، کتاب میں لکھا ہے طویل نبض ہے، بھائی طویل نبض ایک پورے پر بھی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس وہ 3-4 انگلیاں کراس کرتی ہو تو تب ہی گدی ہوگی، ایک نبض پر بھی، ایک پورے پر بھی گدی نبض ہوتی ہے، ایک پورے پر بھی عضلاتی نبض ہوتی ہے، دبی ہوئی بھی عضلاتی ہوتی ہے، لیکن کب؟ ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ جب عضلاتی نبض ذوف کا شکار ہوگی تو کہاں جائے گی؟ جب غدی نبض تحلیل کے امراض میں غدی نبض ہوگی وہ اپنا مقام چھوڑ دے گی تو پھر کہاں ملے گی آپ کو؟ ملے گی ہی نہیں، آپ سمجھیں گے اعصابی ہے، ملتی نہیں ہے، نیچے دبا کے معمولی سی محسوس ہوتی ہے، اس کو تھوڑی سی رطوبت دینے سے وہ چھال لگا کر اوپر آ جاتی ہے۔ اس لیے ان مدارج کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا، صرف یہی نہیں ہے کہ بعض اوپر ہے تو عضلاتی ہے، نیچے ہے تو اعصابی ہے، لمبی ہے تو وہ گدی ہے، چھوٹی ہے تو وہ اعصابی ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں ہیں ابتدا میں۔ جب امراض تحلیل میں اور تسکین میں چلے جاتے ہیں تو نبض کے انداز بدل جاتے ہیں۔ گدی نبض ان 2 پوروں پر آتی ہے، وہ تحلیل قلب کی علامت ہے، عضلاتی نبض ان 2 پوروں پر آتی ہے، وہ ورم قلب کی علامت ہے، عضلاتی ہے ورم قلب کی علامت ہے، عضلاتی ہے غدی ہے ان 2 پوروں پر آ جاتی ہے، وہ ذوف قلب کی علامت ہے۔ یعنی نبض اپنا مقام جب بدلتی ہے پھر اس کو سمجھنا فن کاری، یہ نہیں ہے کہ بس 1-2 چیزیں رٹا لگائی بس ٹھیک ہے۔ نبض کو اس وقت، میرے والد ایک بات کہا کرتے تھے، مربع خراب ہو گیا ہمارا، تو میں پریشان ہو گیا، تو انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، تقریباً 500 کلو سے زیادہ مربع تھا وہ، جتنا مجھے یاد ہے، ہو سکتا ہے زیادہ ہو، مربع خراب ہو گیا، تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ فن نہیں ہے کہ تم نے مربع بنا لیا، فن کاری یہ ہے کہ یہ خراب ہو گیا، اس کو درست کرو۔ بات یہی ہے کہ یہ فنکاری نہیں ہے کہ آپ خود کو صحت مند رکھ رہے ہیں، فنکاری یہ ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں تو خود کو تندرست کر رہے ہیں۔ اس لیے جب نبض کو آپ نے سمجھنا ہے تو سمجھ کر پڑھے، یہ نہیں ہے بس رٹا لگا لیا۔ ہر جنس کا یہ جو اجناس ہے، ان اجناس کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھ۔ اگر آپ خود اپنی عقل استعمال کر کے کتاب پڑھیں گے تو آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ کب سمجھ آئے گی؟ جب آپ صاحب کتاب کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے کہ صاحب کتاب کیا سوچ رہا ہے، صاحب کتاب کیا بیان کر رہا ہے۔ ہمارے اندر فرقے بازیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کوئی سنی ہو جاتا ہے، کوئی وہابی ہو جاتا ہے، کوئی دیوبندی ہو جاتا ہے، کوئی شیعہ ہو جاتا ہے، کوئی مرزوی ہو جاتا ہے۔ طب میں بھی یہ فرقے بازیاں بنی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں نا تو اپنی عقل استعمال کر کے پڑھتے ہیں۔ اپنی عقل جب استعمال کریں گے تو فرقے بازی پیدا ہوگی۔ صاحب کتاب کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو پھر اپنی عقل استعمال نہیں ہوتی، پھر صاحب کتاب کا کردار سامنے ہوتا ہے۔
صاحب کتاب کا کردار سامنے ہوتا ہے کہ صاحب کردار نے کیا کیا، صاحب کتاب نے کر کے کیا دکھایا ہے، صاحب کتاب نے عمل کیا کیا ہے۔ جب وہ سامنے ہوگا تو پھر کتاب کی سمجھ آئے گی۔ پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں صاحب کتاب نے یہ کہا ہے، یہاں یہ کہا ہے۔ ان سب کو ملا کر پھر کہانی کو ترتیب دے کر سمجھنا پڑے گا کہ صاحب کتاب ہم سے چاہتا کیا ہے۔ صاحب کتاب کیا کہتا ہے کہ کردار کے غازی بنو۔ صاحب کتاب کیا کہتا ہے؟ سچ بولو۔ صاحب کتاب کیا کہتا ہے؟ صاحب کتاب کہتا ہے کہ جو عمل کیا ہے، جو رزلٹ ملا ہے، وہ بیان کرو۔ جہاں سمجھ نہیں آ رہی وہاں سے سبق حاصل کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ نسخہ دیا، فائدہ نہیں ہوا، نہیں یہ غلط ہے۔ ہم نسخہ بازی کرتے ہیں۔ نہیں، جب نسخہ بازی آپ کریں گے تو رزلٹ نہیں ملے گا۔ نسخہ بتا دیا، یار یہ اچھا نسخہ ہے، یہ کام کرتا ہے۔ بھائی نصر اللہ نے بتا دیا کہ اکسیر ورم اور تریاک دو، یعنی حب اٹھرا جو ہے نا وہ دوائی دینی ہے، بس رزلٹ مل جائے گا، بہت بڑا نسخہ یہ۔ اب کیا ہے کہ جب دوائی دی جاتی ہے تو رزلٹ نہیں ملتا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی یار بول دیتے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ نصر اللہ بھائی نے کیوں دیا، کس مقام پر دیا، کب دیا، مرض کیا تھا، تحریک کس مقام پر تھی، کس درجے پر تھی، یہ کسی نے نہیں سوچنا۔ فیاض صاحب نے یہ نانکھائی کا نسخہ بتا دیا، کمال ہے جی، کمال ہے، انہوں نے بڑے بڑے مریض درست کیے ہیں۔ لیکن یہ نہیں سوچنا کہ فیاض نے کتنی محنت کے بعد اس مقام کو ڈھونڈا ہے کہ جہاں یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ بھائی یہ نسخہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اکیلا بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کو۔ کبھی 22 نمبر کو تریاک گردہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، کبھی 22 نمبر کو ہم تریاک میدا کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی نانکھائی ہم 5:1 کی ریشو سے بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی اس کو تریاک بندک کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبض کی اجناس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں اور مرض کے درجات کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور موسم کو بھی۔ یہ نہیں ہے کہ بس مریض سوزاک کا ہے، گدی عضلاتی ہے، اس کو 5 نمبر دے دو۔ نہیں بھائی، صرف اتنا کام نہیں ہے، مقام مرض اس کو بھی مد نظر رکھو۔ پھر نظامات جسم ان کو بھی مد نظر رکھو، تحریک کے درجات کو بھی مد نظر رکھو۔ نظامات جسم بھی، تحریک کے درجات بھی، اور مقام مرض بھی، اور موسم بھی، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر معالجات میں پڑھو۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں دیکھتا، یہ نہیں سمجھتا، تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ایک دوست نے کال کی کہ یہ مریض ہے، اس کو یہ دوائی دی گئی، اس نے بات مکمل کی۔ میں نے کہا اس کے ساتھ صرف کہوا سونف چھوٹی الائچی زیرے کا دے دو۔ اگلا سوال نہیں کیا، مریض کو دیا، رزلٹ ملا، پھر پوری تفصیل بتائی۔ اب پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، صرف اتنا لفظ کہا کہ دعا کے ساتھ موسم کو دیکھیں، بس سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد ان کو ضرورت نہیں پڑی پوچھنے کی۔ کیوں؟
اس لیے کہ کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، پھاڑی ہوئی نہیں ہیں، لیکن ہم کتابیں پھاڑتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو پڑھنے کا اصول یہی ہے کہ جون سا مضمون آپ نے شروع کیا ہے اس مضمون کو پوری ساری کتابوں میں ڈھونڈے، اور جو صاحب کتاب لکھ رہا ہے، جو سوچ رہا ہے، اس کی سوچ کو پڑھنے کی کوشش کریں، تب آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں۔ اگر آپ اپنی عقل استعمال کریں گے، اپنے دماغ کو خالی کر کے پھر پڑھے، صاحب کتاب پر نظر رکھے کہ وہ کیا چاہتا ہے، کہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے اور کیا آپ کو بتا رہا ہے اور کیا دے رہا ہے، پھر بات کی سمجھ آئے گی۔ باقی انشاءاللہ آئندہ، والسلام، السلام علیکم۔ میرا موبائل